بل گیٹس کے بارے میں یہ 3 چیزیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وہ مائکروسافٹ کے بانی ہیں، دنیا کے امیر ترین شخص رہے اور وہ فلاحی کام کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ کانسپیریسی تھیوریز بھی سن رکھی ہوں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس ٹوائلٹ کو ری انوینٹ کرنے کا جنون رکھتے ہیں، یا یہ کہ وہ جنگل میں بنے کسی کیبن میں سوچنے کا ہفتہ مناتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے برا دن کون سا تھا؟ ولیم ہنری گیٹس سوئم 28 اکتوبر سن 1955 کو سیئٹل واشنگٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی 2 بہنوں کرسٹی اور لیبی کے ساتھ ایک محبت بھرا بچپن گزارا۔ ان کے والد ولیم گیٹس ثانی نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا اور پھر ایک کامیاب وکیل بنے۔ بل گیٹس کی والدہ میری میکسویل کچھ عرصے ٹیچر رہیں اور بعد میں بچوں کی پرورش کے لیے گھر پر رہیں، لیکن وہ ایک کاروباری شخصیت بھی تھیں اور اپنے خاوند کی طرح کئی اداروں کے بورڈز کی رکن بھی رہیں۔ بل گیٹس کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی ان کے لیے رول ماڈل تھے، لیکن وہ اپنی ماں میری کے بہت زیادہ قریب تھے اور ہر طرح کی چیزوں میں ان کی دلچسپی کی وجہ بھی ان کی والدہ ہیں۔ میری بل گیٹس کو اپنے ہمراہ چیریٹی ایونٹس میں لے جاتی اور دونوں مل کر رضاکارانہ طور پر فلاحی کام بھی کرتے۔ بل گیٹس نے اپنی ماں ہی سے معاشرے کو لوٹانے کی اہمیت جانی۔ یہی جذبہ آج تک فلاحی کاموں میں ان کی دلچسپی کی بنیاد ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بل گیٹس فلاحی منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ میری کو بل گیٹس پر اسی وجہ سے فخر تھا۔ سن 1994 میں وہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہو کر چل بسیں۔ گیٹس کہتے ہیں کہ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اسکول میں بل گیٹس اپنے ہم جماعتوں سے بہت مختلف تھے۔ ان کا دماغ خاص طور پر میتھس میں بہت تیز تھا اور 8ویں گریڈ میں انہوں نے ریاضی کے ایک مقابلے میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ مقابلے میں 12ویں گریڈ کے اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے۔ اس مقابلے کی وجہ سے ان کی ملاقات پال ایلن سے ہوئی۔ ایلن بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن وہ گیٹس سے 2 جماعتیں آگے تھے۔ گیٹس کے نمبروں نے ایلن کو بہت متاثر کیا۔ دونوں کو کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی اور انہوں نے اسکول کی کمپیوٹر لیب میں گھنٹوں گزارنا شروع کر دیے۔ وہاں دونوں نے مل کر پروگرامنگ شروع کی۔ ہائی اسکول کے بعد بل گیٹس میتھس پڑھنے ہارورڈ یونیورسٹی چلے گئے، لیکن پال ایلن نے بل گیٹس کو ڈگری چھوڑنے پر قائل کر لیا اور سن 1975 میں دونوں نے مل کر مائکروسافٹ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس کمپنی سے بل گیٹس کو شہرت ملی اور وہ دنیا کے امیر ترین شخص بھی بنے۔ ایمیزون کے جیف بیزوس نے سن 2017 میں ان سے یہ ٹائٹل چھینا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد گیٹس اور ایلن میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور سن 1982 میں ایلن نے مائکروسافٹ چھوڑ دی، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ رہے۔ بل گیٹس کے عمر بھر کے دوست پال ایلن 2018 میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ بل گیٹس کہتے ہیں کہ اگر وہ مائکروسافٹ کمپنی شروع نہ کرتے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچر بنتے۔ اس شعبے میں ان کی بہت دلچسپی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپر انٹیلیجنس انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مائکروسافٹ ہی میں بل گیٹس کی ملاقات ان کی زندگی کی اہم ترین شخصیت میلنڈا سے ہوئی۔ میلنڈا نے سن 1987 میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد مائکروسافٹ میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ تب وہ 22 سال کی تھیں اور بل گیٹس 30 سال کے۔ ملاقات کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں نے ڈیٹنگ شروع کی اور سن 1994 میں دونوں نے ہوائی میں خفیہ طور پر شادی کر لی۔ اس جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا۔ ویسے جب بل نے میلنڈا سے ڈیٹ کے لیے پوچھا تو بولے، کیا اگلے 2 ہفتے آپ چھٹی پر ہیں؟ میلنڈا بولی، یہ بات کچھ زیادہ سپونٹینس نہیں ہے۔ پھر چند گھنٹے بعد بل گیٹس نے انہیں گھر پر فون کیا اور پوچھا، اب ہے سپونٹینس؟ میلنڈا ڈیٹ پر راضی ہو گئیں۔ مائکروسافٹ میں بل گیٹس کامیاب رہے، لیکن پھر سن 2014 میں وہ چیئرمین کے عہدے سے الگ ہوئے اور فلاحی کاموں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ گیٹس اگر بڑے کام نہ کریں تو انہیں گیٹس کون کہے؟ ان کا عزم دنیا کو بچانا ہے۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھی کہ افریقہ میں بچے ڈائریا سے مر رہے ہیں۔ تب سے وہ بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ٹوائلٹ کو ری انوینٹ کرنے کے جنون میں مبتلا ہو گئے۔ سن 2018 میں انہوں نے بیجنگ میں منعقدہ ری انوینٹڈ ٹوائلٹ ایکسپو میں اپنی نئی ایجاد کا ماڈل پیش کیا۔ پولیو کا خاتمہ بھی ان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ یہ بیماری اب صرف افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں باقی ہے۔
اب تक की बातें अगर आपको पहले से मालूम थी तो जानिए ये 3 फन फैक्ट्स। 1 घंटे में 150 सफ़े। बिल गेट्स बहुत पढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से भी। वो 1 घंटे में 150 सफ़े पढ़ लेते हैं। वो सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़ते ही नहीं बल्कि मालूमात समझकर ज़ख़ीरा भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि किताबें पढ़ना ही उनके इल्म का ज़रिया और अपनी समझ जानने का तरीक़ा है। किताब बीनी बचपन ही से उनका शौक़ है और कई मरतबा तो वो एक कमरे में बंद रहकर पढ़ते और पेंसिल चबाते हुए पूरा दिन गुजार देते हैं। टीन एज में उन्होंने पूरी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। गेट्स को नर्ड होने पर फ़ख्र है और वो कहते हैं कि नर्ड्स की इज्जत करो क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें किसी नर्ड के पास ही नौकरी करना पड़े। थिंक वीक्स। सन 1980 की दिहाई में गेट्स ने थिंक वीक्स शुरू किए। वो किसी दूर दराज के इलाके में किसी जंगल में बने एक केबिन में हफ्ता भर रुकते और सिर्फ सोचते। वो अपने दिमाग का मुआजना कंप्यूटर के CPU से करते हैं। जब भी उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो पहले पढ़ते हैं, फिर माहिरीन से राय लेते हैं और उसके बाद तब तक सोचते रहते हैं जब तक उन्हें हल नहीं मिल जाता। गेट्स कहते हैं उनका सबसे कीमती असासा उनका दिमाग है और डरते रहते हैं कि कहीं दिमाग काम करना बंद न कर दे। गेट्स की दौलत। बिल गेट्स की बात हो तो दौलत का जिक्र आ ही जाता है। गेट्स कई बरसों तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे और आखिरकार 2017 में अमेज़न के जेफ बेजोस ने उनसे ये टाइटल छीन लिया, लेकिन अब भी वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इन दिनों गेट्स की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा फलाही कामों पर सर्फ होता है, लेकिन वो खुद पर भी खर्च करते हैं, जैसे अपना जहाज़ उड़ाना जो उन्होंने 1997 में ख़रीदा था। उनके पास पोर्शे गाड़ियाँ भी हैं और उन्होंने लियोनार्डो डा विंची की तहरीरें $31 मिलियन में ख़रीदी। उनकी सारी जायदाद बच्चों के हिस्से में नहीं आएगी, बल्कि हर बच्चे को सिर्फ $10 मिलियन मिलेंगे। वो कहते हैं बच्चों के लिए बहुत सी दौलत छोड़ जाना बच्चों के साथ ज्यादती है। वैसे हम जैसों के लिए तो $10 मिलियन भी तो बहुत सी दौलत होती है ना? गेट्स की जहानत, दौलत और शोहरत अपनी जगह, लेकिन कभी उनके साथ अजीबो-गरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी नत्थी कर दी जाती हैं। जैसे इन दिनों कोरोना वबा के साजिशी नजरियात उनके खिलाफ अफवाह साजी कर रहे हैं। ये बात सच है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने लाखों डॉलर कोविड वैक्सीन बनाने और मरीजों को बचाने के लिए खर्च किए, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि गेट्स कोई ऐसी माइक्रोचिप बना रहे हैं जो लोगों की निगरानी का काम करेगी। ऐसी वीडियोस बहुत देखी गई। एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें गेट्स कह रहे थे कि वैक्सीन से 7 लाख लोग मरेंगे। ये क्लिप भी फेक है। किसी ने गलत दावा किया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया में वैक्सीन टेस्ट करना शुरू की, जिससे कई लोग मारे गए। कुछ ने तो ये तक कहा कि वायरस ही बिल गेट्स ने बनाया है। इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि बिल गेट्स खुफिया ग्लोबल एलीट्स के सरबराह हैं, तो कुछ का ख्याल है कि वो दुनिया की आबादी कम करना चाहते हैं। जैसे पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे की मुहिम शुरू की तो अफवाह फैलाई गई कि वो इंसदादे पोलियो वैक्सीन के जरिए हमारी आबादी कम करना चाहते हैं। सो बिल गेट्स बनना आसान काम नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और टेक टाइटन्स की अगली किस्त में आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे? अपनी राय जरूर लिखिए।